اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے چوتھی روحانی رمضان ٹرانسمیشن برکات رمضان، جس کا عنوان ہے سماج، رواج اور اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ناظرین اکرام، میمن نیوز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میمن برادری کا پہلا میڈیا چینل جس نے اپنی روایت برقرار رکھی رمضان ٹرانسمیشن کی۔ شروع کی جو 2 ٹرانسمیشن تھی وہ ہم نے اپنی نیٹو لینگویج میمن زبان میں کی، جسے لوگوں نے بہت سراہا، پسند کیا، لیکن پرزور اصرار بھی کیا گیا جو باہر ممالک میں میمن برادری رہتی ہے کہ اس کو اردو زبان میں کیا جائے تاکہ یہ پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے۔ تیسری اور یہ چوتھی جو ٹرانسمیشن ہم اردو زبان میں کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ایک بار پھر سے ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں جس سے اللہ کو خاص نسبت حاصل ہے۔ ایک ایسا مہینہ جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا، وہ مہینہ ہے رمضان المبارک، وہ مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ شور ماہ نو سن کر میں تجھ تک دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے مائد رمضان آیا۔ رمضان المبارک کے اس روحانی مہینے میں آج ہماری پہلی ٹرانسمیشن، پہلے ایپیسوڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ان پربرکت سماعتوں میں ہم آپ کے لیے جو عنوان لائے ہیں سماج، رواج اور اس کا علاج۔ انسان جب اس کرۂ ارض پہ آیا اور پھر جب انسان کی آبادی بڑھتی چلی گئی تو ایک معاشرے کا، ایک سماج کا وجود در حقیقت اسی وقت شروع ہو چکا۔ سماج صرف انسانوں کا نام نہیں ہے ناظرین کرام، بلکہ انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتے ہیں تو در حقیقت پھر سماج وجود میں آتا ہے۔ اور جب انسان ایک جگہ رہتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے نارمز ڈیولپ کرتے ہیں جسے ہم رواج کہتے ہیں۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنے رواج کو بناتا ہے جس سے سماج میں برائیاں پنپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ در حقیقت برائی کا تصور کیا ہے اور برائی کا شعور کیا ہے۔ انجینئر حمیر میمن اور رضوانہ فاروق کے ساتھ، اور جیسا کہ ابھی میمن نیوز چینل سے برکات رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم رمضان کا پہلا روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کا مہینہ جو کہ ہم پورا سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلے سال ہمارے پیارے ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا کرنا چاہوں گی ان خاندانوں کے لیے کہ جن کے پیارے پچھلے سال ان کے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، اللہ انہیں صبر و تحمل عطا فرمائے، آمین۔ اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر گھر میں ایک پرنور سا سما ہوتا ہے، سحری کے وقت ایک پرنور سا ماحول ہوتا ہے، اور پورا دن جب ہم روزے کی حالت میں عبادات کرتے ہیں اور شام کو جب افطار کا دستر لگایا جاتا ہے اور ہم ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنی دعائیں اور اپنی مناجاتیں جو بھی ہوتی ہیں وہ اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین اکرام، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میمن برادری، میمن نیوز کی ہمیشہ یہی سے کوشش رہی کہ رمضان ٹرانسمیشن جو بہت ہی منفرد ہوتا ہے۔ اس بار ہم نے سوچا کہ جب سماج پہ بات ہو رہی تو سماج میں مختلف شعبہ حجات زندگی کے جو لوگ ہیں، جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، ان کو بلایا، جہاں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس معاشرے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور معاشرے میں جو رواج ہے اس کو کس نظریے سے یہ ہمارے جو دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے روزے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے تھے جس طرح تم پہ فرض کیے گئے۔ آبجیکٹیو کیا تھا؟ آبجیکٹیو یہ تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، تمہیں گناہوں سے بچا سکیں۔ اگر ہم روزے کو دیکھیں تو روزہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بس کھانے پینے سے روکا گیا ہے، باقی ہماری روزمرہ کی زندگی کو کوئی چیز افیکٹ نہیں کر رہی ہے، یعنی کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ رکھ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے میں کچھ ایسے راز پنہا ہیں، کچھ ایسے راز ہیں اس کھانے اور پینے میں جس میں روزے جیسی برکتیں سمائی ہوئی ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جو پہلی میری مہمان ہیں وہ ہیں شیف ثنا ثانی۔ آپ جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بے شمار ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھ چکے ہیں، آپ بے شمار ٹی وی چینلز پہ لائیو کوکنگ شوز میں بھی آپ انہیں یقیناً
دیکھتے ہی رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ صرف کھانا بناتی نہیں ہے, کھانا بنانا سکھاتی بھی ہیں, تاکہ ان کا جو فن ہے وہ ہر گھر میں منتقل ہوتا رہے. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے ناظرین کرام جو میمن برادری میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے ان کا, فائنینس سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اونا محل میمن جماعت اس کے صدر ہیں. آل پاکستان میمن فیڈریشن کی آئی ٹی کمیٹی جس نے گزشتہ چند سالوں سے آئی ٹی میں جو کام کیا, جس کی حکومتی سطح پہ بھی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی, اور جس نے میمن برادری کے مڈل کلاس اور غریب بچوں کو انتہائی کم فیس پہ آئی ٹی کے وہ کورسز کروائے جو آنے والے دنوں میں ان کو برسر روزگار فراہم کریں گے, وہ ڈالرز میں کما رہے ہوں گے. اس آئی ٹی کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں جناب انیس احمد اشرفی صاحب. میں آپ دونوں مہمان کو دل کی گہرائیوں سے ہمارے پہلے ایپیسوڈ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ویسے بہت ہی ایک اچھا میں کہتا ہوں سما دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان جکڑ لیا جاتا ہے. تو شیف صاحبہ آپ سے سوال ہے, شیطان تو اللہ تعالیٰ جو اس کو بند کر دیتا ہے, لیکن ہمارے جو کھانے کا سامان ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کھل جاتا ہے. اس پہ آپ پہلے روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور جس طرح روزے کا آپ نے بتایا کہ روزہ جو ہے ایک طرح کا تقویٰ ہے, آپ کو کھانے پینے سے صرف روکنا نہیں ہے, بہت ساری چیزوں اور عادات سے ہمیں روکتا ہے. تو اسی طرح کھانے پینے کی بھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جب رمضان آتے ہیں تو ہمارے دسترخوان وسیع ضرور ہو جاتے ہیں, اور یہ سنت بھی ہے کہ اپنے دسترخوان وسیع رکھیں, لیکن ہم کس طرح کھا رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے واقعی. کیونکہ ہمارے رمضان آتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ بس اب پکوڑے اور چاٹ اور یہ فرائیڈ آئٹم زیادہ ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ پورے سال میں آپ اپنی مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں, تو جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ. تو روزے کا جو مقصد ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ بس ہم نے کھانا ہے اور بہت ایکسٹرا کھانا ہے, جبکہ روزہ یہ کہتا ہے کہ آپ کھائیں ضرور لیکن لمٹ میں کھائیں. اچھا انیس صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آل پاکستان فیڈریشن کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے ہماری نیو جنریشن کو, نوجوانوں کو, کہ وہ آئیں اور یہاں آ کر سیکھیں, تو اس حوالے سے میں آگاہ کریں. آل پاکستان میمن فیڈریشن کی فارمیشن جو ہے 1952-53 میں ہوئی, اور اسی وقت سے ہمارے ایلڈرز نے اس حوالے سے سوچا کہ ہماری جو قوم ہے اس کو کسی ایسے طرف لے کے جایا جائے, اس کے اندر ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے. دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا. 2016 میں آ کے جب ہم جو ہے نا وہ میں نے ان کو جوائن کیا ہے, تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ آئی ٹی کمیٹی ایک فارم کی جائے, اور 2016 میں ہم نے آئی ٹی کمیٹی کی بنیاد رکھی. میں وائس چیئرمین اسی وقت سے چلا آ رہا ہوں, میرے چیئرمین جو ہے وہ جنید ہارون ہیں. ہم دونوں کا بنیادی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ کوئی ایسی چیز کی جائے کہ جس سے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے جو 21ویں صدی کے چیلنجز کو میٹ کر سکیں, ہماری کمیونٹی کے اندر وہ چیز جو ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں, جو ایجوکیشن سے ہماری دوری بنتی چلی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو اکیڈمکس میں ہماری جو وہ پوزیشنز رہی ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ اسکلز کے اندر بھی ہم اپنا جو ہے نا اسکلز لیول اوپر لے کے جائیں اور اپ ٹو دا مارک آئیں, اور ہماری جو ماڈرن ایج کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم میٹ کر سکیں. تو اس حوالے سے ہم نے کافی سارے کورسز کیے ہیں, اور تقریباً آج تک ہم تقریباً 6,500 بچوں کو جو ہے آئی ٹی کے مختلف کورسز کروا چکے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ انٹرنیشنلی فری لانسنگ کرتے ہیں, بہت سارے جو ہے نا کام وہ ڈیولپمنٹس کے کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے نا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ وہ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اور ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے ڈپرائیوڈ فیملیز کے لوگ جو زکوٰۃ ہی پر پلے بڑھے رہے تھے, تو ان کو جو ہے اس چیز سے نکال کر خود اپنے اندر جو ہے نا خود انحصاری کی طرف لے کے آیا جائے. بہترین. میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویسے تم جب سے انسان کرۂ ارض پہ آیا, میں نے کہا نا کہ ہم نے کھانے سے انیشلی تو پہلے یہ تھا کہ فروٹس ویجیٹیبل بہت ایزی ایکسیس تھا شروع کے لوگوں کے لیے, یا انہوں نے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کر لیا تو مچھلی پکڑ لیا, کسی جانور کا شکار کر لیا. لیکن انسان میں جب شعور آیا اور
وہ جب ایوالو ہوتا گیا تو اس نے کھانے کے بھی نئے طریقے ایجاد کر لیے. اور اللہ تعالیٰ نے جو زبان رکھی ہے ہمارے منہ میں, جو ہمیں سب سے زیادہ مشکلات میں بھی ڈالتی ہے, اور پھر کیونکہ اچھا کھانا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک مشکل ہے کہ آپ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر آپ کے, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ آپ میں تھوڑی سی بھوک آپ محسوس کر سکو, اوور ایٹنگ نہ کرو. تو آپ اس کیا کہتی ہیں, واقعی اوور ایٹنگ اس قدر برا ہے کیونکہ روزے کے بعد ہمارے اندر وہ سنت کے مطابق ہمیں اپنے پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا تھا ہم کس طرح بیٹھ کے کھاتے, اس میں بھی ہمارے پیٹ کا ایک حصہ خالی رہتا ہے. اس سے کہتے ہیں جو بھی ہم چیزیں کھاتے ہیں, کوئی بھی چیز ہے, وہ فروٹس ہو سکتے ہیں, وہ میٹ ہو سکتا ہے, جو بھی ہم اپنی ہیلتھ کے لیے اپنی ایپیٹائٹ کے لیے لے رہے ہوتے ہیں, تو جب تک وہ خالی رہتا ہے تو ہمارا جو نظام ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے ڈائجسٹ کرتا ہے. کیونکہ جب ہم ہر چیز بھر لیں گے, کسی بھی چیز کو آگے پیچھے کر موومنٹ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے, جب آپ بالکل بھر لیں گے تو وہ ڈائجسٹ ہی صحیح سے نہیں ہوگی. جب ڈائجسٹ صحیح سے نہیں ہوگی تو آپ کو بلوٹنگ ہوتی ہے, آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں رمضان میں بلیم دیتے ہیں کہ جی رمضان میں ایسا ہو گیا, نہیں, ہمارے اپنے کھانے کی عادات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک سنت کے حوالے سے یہ میں بتاؤں کہ ہمیں تھوڑا کم کھانا چاہیے, اپنی بھوک سے ایک حصہ کم کھانا. اچھا, اور جب یہ بات آتی ہے کہ انسان کو اور کھانے کا, تو جب تک زندگی کھانا ہے, کہتے ہیں نا کہ جب موت ہے تب بھی کھانا ہے, زندہ ہے تب بھی کھانا ہے, کھانے کے بغیر تو انسان ادھورا ہے. تو کھانے کی عادات ہمیں کس طرح رکھنی چاہیے, یہ ایک فکرہ لمحہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں ہیں, بس ہمیں کھانا ہے. لیکن کس طریقے سے کھانا ہے, صرف ہم ایک سنت کے مطابق ہی اگر اپنا کھانا کر لیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. یعنی سب یہ جو آداب ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نے ہمیں آداب سکھائے, حقوق سکھائے. یہ کھانے کے آداب ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوسائٹی اس سے بہت دور ہو چکی ہے. ایک وقت تھا کہ باقاعدہ پراپر ایک انتظام کے ساتھ فیملی سسٹم میں بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا. اب چونکہ سب اس قدر مصروف ہو گئے کہ جس کو جب ٹائم ملتا ہے اس وقت کھاتا ہے. پھر جب سب وہ آیا تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی چلتے چلتے بھی کھا سکتے ہیں, یہ بیٹھ کے کیا کھانا ہوتا ہے. تو یہ جو آداب, آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ اس آداب کی وجہ سے بھی کافی پریشانیوں کا شکار ہے؟ سر بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مشکلات نہیں ہیں, ہم نے خود اپنے لیے. اصل بات یہی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اگر اسلامک طریقے ہم دیکھیں تو اس میں پانی پینے کا طریقہ, بیٹھ کے آپ پانی پیجئے, ٹھیک ہے, کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیجئے, کھانے کے درمیان کم سے کم پانی پیجئے, کھانے کے بعد بالکل نہ پیجئے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کہ آپ کی جو ہے نا وہ صحت پر فوکس کیا گیا ہے. اور تمام سنتیں یعنی نیلز کاٹنے سے جو آپ کے جو ناخون کاٹنے سے لے کر کے آپ کی جو نہانے کی پریکٹسز ہیں اور سارے کی ساری چیزیں جو اس میں تمام کی تمام چیزوں میں جو ہے وہ آپ کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی صحت سے ریلیٹ کرتی ہیں, صحت سے یقیناً ریلیٹ کرتی ہیں. اور نیوٹریشن تو ہے ہی سارا صحت سے ریلیٹ کرتا ہے. میڈم ایک وقت تھا کہ جو ہمارے بوڑھے بزرگ اینسسٹرز 80 سال کی عمر میں بھی کوسوں میل پیدل چلا کرتے تھے. ان کے پاس اتنے نئے انداز کے کھانے نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی مارجن تھا, نہ ان کے پاس کوئی ایسا قہوہ تھا, کچھ نہیں تھا. وہ وہی گاؤں میں رہتے یا سمپل روٹی کھاتے تھے. مگر آج جب ہمارے پاس اتنے سارے آپشنز موجود ہیں, اس کے باوجود بھی ایک 30 سال کا شخص وہ اپنے گھر کے دوسرے فلور تک بھی نہیں چڑھ سکتا. دیکھیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ ہیلدی نہیں کھا رہے, کیونکہ اس دور میں چیزیں بہت کم ہوتی تھی لیکن تازہ اور خالص ہوتی تھی. اب ہر چیز میں ملاوٹ ہے, تو وہ کم کھاتے تھے, ٹائم سے کھاتے تھے اور بہت سادہ خوراک کھاتے تھے. تو سادہ خوراک تھی, ان کی مطلب طبیعتیں وغیرہ بھی خراب نہیں ہوتی, تو وہ کافی لانگ ٹائم چلتے تھے. اور پھر کھانے کے طریقے تھے, ٹائمنگ سے. اب آپ کا بچہ ہے وہ برگر سے نیچے بات نہیں کرے گا, آپ بچے کو دیں, پہلے کہاں سادہ خوراکیں ہوتی تھی تو اس لیے ان میں صحت بھی ہوتی تھی. آج بھی آپ اپنی ویریشنز کے ساتھ بھی ان کو ہیلدی بنا کے کھا سکتے ہیں, لیکن کیا ہمارے عادات بہت بدل گئے. ہم نے اپنی جو ہمارا ایک سنت کا طریقہ کار ہے, ہم نے اپنا لائف اسٹائل بالکل چینج کر لیا. اگر ہم اپنے ہی مذہبی اسٹائل کو لے کر, مذہب نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ ترقی نہ کریں, آپ مطلب چیزوں کو, لیکن ان میں رہتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بہت فلاح ہی فلاح ہے. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میری نظر میں جو کھانے کے جو بنیادی معاملات ہیں اس میں ہم ایسٹرن کھانے کو اگر دیکھتے ہیں
تو ایسٹرن کھانے میں ہم جو ہے اس کو اتنا اوور کوک کر لیتے ہیں ہاں کہ بالکل صحیح کہا اس میں نیوٹریشنز تو ختم ہو جاتے ہیں، مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی جو افادیت ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، وہ صرف پیٹ بھرنے کی حد تک ہی رہتا ہے۔ اب اگر آپ ویسٹرن کھانے کو دیکھیں، although کہ اس میں مسائل اپنی جگہ ان میں بھی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ ویسے دیکھیے تو اس کے کنٹینٹ مکمل طور پر جو ہے وہ فوکس یہی ہوگا کہ ہر چیز کا اپنا ذائقہ، اپنا فلیور۔ بھائی اگر انیس صاحب کے گھر سے دیکھ رہے ہیں اور آنٹی دیکھ رہے ہیں تو آنٹی اوور کوک نہ کیا کریں فوڈ، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ ہم اس اوور کوک پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Bilwani Law Associates, Rahman Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit. ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے کھانے پر، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ پہلی ہی ٹرانسمیشن میں کھانے پہ بات ہو رہی ہے۔ جی بھائی، کھانے پہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ پہلی ٹرانسمیشن جب آپ دیکھ کر اپنے کھانے کی عادت اور اپنے کھانے کی ڈشز، کھانے پکانے کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیں گے تو وہ تھرو آؤٹ دا رمضان آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ آپ کے جسم میں ایک انرجی رہے گی، جب جسم میں انرجی رہے گی تو رمضان کی جو روحانیت اور برکات ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ 29ویں رمضان کو آپ کو پتہ چلے کہ جو میں 29 روزے کو کر کے آئے وہ سب کا سب غلط تھا۔ جی، آج رمضان ٹرانسمیشن میں کھانے کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پورا رمضان کیا کھانے کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہیلدی ہوگا، اور سحری میں ہم کیا لیں۔ میں شیف ثنا سے پوچھنا چاہوں گی کہ سحری میں ایسا کیا ہم کھائیں کہ پورا دن ہم بوجھل نہ رہیں، ایک ایکٹیو رہیں ہم، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے سحری ہم کرتے ہیں تو پورا دن نڈھال سے رہتے ہیں۔ تو کھانے میں ہمیں کیا کھانا چاہیے جو ہمارے لیے ہیلدی بھی ہو اور ہم اس سے ایکٹیو بھی رہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ہمیں کھانا جو بھی لینا ہے وہ لائٹ لینا ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں افطار کرنے کے بعد ہم ڈنر بھی کر لیتے ہیں، اور ڈنر کے بعد پھر ہمیں سحری بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کے کھانے کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ افطار کی ہی بات کرتے ہیں ہم۔ افطار آپ نے لائٹ کرنا ہے۔ لائٹ سے مراد آپ فروٹس لے لیں، کھجور لیں، سمپل، کیونکہ کھجور تو ویسے بھی آپ نے روزہ سنت ہے آپ نے کھولنا ہے، کیونکہ وہ اتنی نیوٹریشن ہے کہ اگر آپ خالی ایک کھجور کی افادیت دیکھ لیں تو اگر 3 کھجور آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کی فل ڈے کی کیلوریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور سنت کے حوالے سے بہترین غذا ہے۔ پھر آپ نے جو ہم مشروبات لے لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں، انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پلیز میں ریکویسٹ ہی کروں گی کہ کوئی بھی سافٹ ڈرنکس بالکل بھی سافٹ ڈرنک استعمال نہ کریں۔ فوراً سے 2-3 گلاس افطار ہوتے ہی ہمیں پی لیتے ہیں، ہمیں پورا دن نہیں لگتا پانی۔ جب دیکھیں پانی آپ اونٹ نہیں ہے نا، آپ سیو نہیں کر سکتے، پانی تو سیو کر سکتے ہیں، آپ پانی پیئیں لیکن لمٹس میں۔ آپ ایک ساتھ 2-3 گلاس نہ پیئیں، کیونکہ وہ ایک دم آپ کیا ہو جائیں گے، لیتھارجک ہو جائیں گے، آپ کو غنودگی بھی آ سکتی ہے، ہیوی پن آ جاتا ہے۔ تو آپ بجائے تھوڑا ایکٹیو ہونے کے اور ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ افطار میں آپ تھوڑا گرم ڈرنک استعمال کریں۔ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن جیسے ہم گرین ٹی پی لی، یا آپ نے کیا کیا، گرم پانی میں سمپل اگر شہد ہے، تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر مکس کریں، وہ پی لیں۔ آپ نے کھجور سے روزہ کھولا، وہ آپ اتنا انرجی آپ کو فیل کریں گے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ پورا دن بھوکے تھے اور آپ اتنے تھک گئے، آپ ایک ایکٹیو ہو جائیں گے، چارج ہو جائیں گے۔ دراصل یہ ہمارا جو مہینہ ہے ابھی رمضان کا، اس میں تو موسم ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ گرمیوں میں آتا ہے، تو اس میں افطار میں شربت میں برف ڈال کے تو سب پیتے ہیں، کیونکہ بغیر ٹھنڈے کا تو ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے بتایا، لیکن یہ کہ سردیوں میں میں نے دیکھا ہے ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سردیوں میں بھی ہوتی ہے، گرمی میں، کیونکہ آپ پورا دن پانی نہیں پی رہے ہوتے، پھر آپ کو اپنا کام بھی کرنا ہے، آفس بھی جا رہے ہیں، وہ بھی سویٹنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ تو اور جب ایک دم سے پانی پیتے ہیں ہم، پورا ہمارے معدے پہ اثر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ لائٹ لے، ٹھیک ہے آپ ٹھنڈے مشروب بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو پورشنز میں پئیں، ایک ساتھ 2-3 گلاس نہ پی لیں، کیونکہ وہ ایک دم آپ پھر اس کے بعد آپ کچھ کھا لیں گے تو آپ کا معدہ پھول جاتا ہے۔ یہ سوچے نا کہ شربت کے بعد اور بھی کچھ کھانا پینا، اور بھی کچھ نہیں، آپ ایک ساتھ نہ پیئے نا، ٹھیک ہے اگر جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ لیں، لیکن میں پریفر یہ کرتی ہوں کہ آپ کوئی ہاٹ ڈرنک ایسا لیں جو آپ کو فائدہ کرے۔ آپ خود ایک دفعہ آپ آزما کے دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں یہ کچھ ڈفرینٹ ہے۔ جو میمن فیڈریشن میں
ایک تو آپ کو بھی ماشاء اللہ بڑے افطار کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور آپ کیونکہ ایک سوشل بھی ہیں تو بے شمار افطار پارٹیز میں آپ جاتے ہیں، تو ہمارے جو افطار پارٹی کا جو کلچر ہے آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ افطار پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ہم اس کو لے کے چلتے جو ڈشز وہاں پر سرو کی جاتی ہیں، اگر ان ڈشز کی بات اگر ہم کریں تو نارملی وہی زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں، سموسے اور تلی ہوئی چیزیں، آئلی اسٹف بہت زیادہ ہوتا ہے. جی آئلی اسٹف مقصد ہے کہ کھانے کے بعد وہ جو خاتون نے بھی بات کی کہ جس طریقے سے آپ کھانے کے بعد اس کیلریز کو کنزیوم کرنا بہت مشکل، وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یا تو ایک گھر پڑوسی سے کہنا پڑے گا کہ ایک شاندار سا کتا پالے جو آپ کے پیچھے روزانہ بھاگتا رہے، تو پھر جا کر آپ کی کیلریز جاگنگ ہو جائے گی، اور رمضان کے مہینے میں جاگنگ ہو جائے ممکن نہیں ہے. تو میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ لائٹ انداز میں جس طرح سے بھی جو ہے نا شیف نے بتایا ان چیزوں کو آپ کنزیوم بھی پوری طرح کر پائیں گے. اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ اگر آپ انرجی ڈرنک لینا چاہتے ہیں تو انرجی ڈرنک میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ گڑ کا شربت پئیں. دیسی ٹوٹکا گڑ کا شربت پینے سے نہ صرف یہ کہ آپ تمام کے تمام معاملات سے دور رہیں گے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا، بد ہضمی بھی نہیں اور آپ کی تمام اندر کا میٹابولزم جو ہے وہ اوور ہال ہوتا رہے گا. رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو آپ کی جماعت ہے؟ ہماری جماعت میں بھی ایک افطار پارٹی ہم کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کیونکہ جماعت کی اپنی کوئی انکم تو ہوتی نہیں، جی بالکل، تو وہ کلیکشن آف زکوٰۃ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر آئیں اور ممبرز آ کر کے وہ ان سے ہم جو ہے نا وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر پائیں. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. بہت لائٹ انداز میں ہم کرتے ہیں، کوئی اس میں کوئی مطلب ہے کہ ایسا ہیوی میل نہیں ہوتا، سمپل اور سادہ سا کھانا جو نارملی گھروں میں کھاتے ہیں وہی کھانا وہاں سرو کیا جاتا ہے. اچھا ثنا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تو جگاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتے، تو ہم کس طرح اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ دین کی طرف راغب کرنے کے لیے خیر اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو نماز کی توفیق عطا کرے. اور فجر وہی والی بات ہے، جب آپ کا بچہ صبح 3-4 بجے تک موبائل پہ لگا رہے گا اور آپ خود لگے ہوئے ہوں گے، تو سب سے پہلے ہمیں رول ماڈل خود بننا ہے. بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں زبردستی. اب مذہب بھی تو مسلط نہیں کیا گیا ہے نا، دعوت دی جاتی ہے. آپ جب بچہ روٹین میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا. لیکن پھر بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ تھوڑی سختی ضرور کریں، کیونکہ آج کل بچے جو ہے نا میڈیا کی طرف زیادہ ہیں، مطلب مذہب سے. ایک بات ہے، دیکھیں نا، مائیں جب اتنا کھانا افطار میں کھلا دیں گی بچے کو تو پھر وہ فجر میں کس طرح اٹھ پائے گا؟ تو نہیں اٹھ پاتا. ہمیں کھانے پہ باقی کنٹرول کرنا پڑے گا. اور ناظرین کا میں بات بتاؤں، ایک نان مسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی حقانیت کا کیسے اندازہ ہوا، اور وہ جو نان مسلم تھے وہ بہت پائے کے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ پڑھا نا کہ حلال صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور حد سے نہ بھرو تو میں مسلمان ہو گیا. کیونکہ یہ جو ایک جملہ ہے کہ حلال ستھری چیزیں کھاؤ حد سے نہ بھرو، اس میں ساری کی ساری میڈیکل سائنس صرف اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی چیز کی زیادتی ہوتی، ناظرین کرام، بہت ہی بری ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی، چاہے وہ آرام کی ہو، کام کی ہو، سوچ کی ہو یا کھانے کی ہو، وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کون سا کھانا کھانا چاہیے اور عموماً ہمیں کس طرح اور کتنا کھانا کھانا چاہیے. تو میں ہماری شیف صاحبہ جو ہے ان سے پوچھوں گا کہ میڈم، سحری جو کہ بہت ہی بابرکت ہے، جس میں ساری برکات چھپی ہوئی ہیں، ایک تو ہمارے معاشرے جو ہمارے سماج میں ایک رواج ہو گیا ہے کہ جی سحری ہم باہر کریں گے، وہ بھی 3 بجے 2:30 بجے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ باہر کرتے ہیں. تو وہ یہ سوال تو آپ دونوں سے ہے کہ یہ کس قدر اچھا ہے فیملی ری یونین کے لیے یا اوور آل لانگ ٹرمز کے لیے بہت ہی برا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ فیملی ری یونین صرف رمضان میں کرنی ہے. رمضان تو اللہ نے آپ کو اتنا بہترین موقع دیا ہے عبادت کے لیے، نہ کہ کھانے کے لیے. تو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی زیادہ، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم اس طرح عبادت نہیں کرتے، لیکن ایک مخصوص مہینہ ہے جس میں ہر گھر، ہر جگہ، ہر مساجد میں آپ کو نمازی بھی نظر آئیں گے. نارملی نہیں اس طرح ہوتا ہے. تو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ ہم عبادت میں اپنا ٹائم گزاریں. 11 مہینے ہیں آپ کی فیملی ری یونین کے لیے، آپ کے گیٹ ٹو گیدر کے لیے، آپ اس میں بے شک کریں. لیکن یہ جو کلچر آج کل ہمارے یہاں ہو گیا ہے انتہائی غلط ہے.
देखिए एक तो इस तरह लोगों में बड़ा इंतशार भी हो गया है, जी, कि जी, लोग जी। एक स्टेटस में और उसमें स्टेटस को में चले गए। स्टेटस को में चले हर गए। चीज़ के पीछे। फिर जो सहरी है ना, बेशक सुन्नत और उसमें बड़ी बरकत है, तो सहरी सादा सहरी करें। अब हमारे यहाँ तो जी वो बड़े बड़े दस्तरखान चल रहे हैं, अब बुफे आप बता चल भी रहे दीजिए हैं। कि और कौन बाहर कौन भी सी चीज़ें। चीजें हम शहरी में खाएं। सहरी में देखें सबसे पहले आपने दही का इस्तेमाल बढ़ा देना है। दही का इस्तेमाल बढ़ा जो दें। अब हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो स्किम मिल्क वाला दही ले सकते हैं, क्योंकि दही आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, फिर आपको पूरा दिन एक एनर्जी देता है, प्यास वगैरह भी कम। लेकिन ये कि अगर हम उसकी लस्सी बना के पी रहे हैं तो उसका एक अलग हो जी, गया। जी। आप 1 कप दही खा सकते हैं। अब आप उसको लस्सी की सूरत में लें या उसमें डिपेंड करता है, क्योंकि हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग चीज है। जी। अच्छा, फिर जो दलिया हमने छोड़ दिया है अपना, जौ का दलिया, वो भी सहरी में। क्या जौ का बात है। दलिया। देखिए बजाय कि हम कोई मुरगन सालन ले रहे हैं, पराठे पराठे ले ले रहे रहे तले हैं, हुए, क्योंकि जी, सहरी आपने करनी जरूर है क्योंकि सुन्नत है, लेकिन हल्की सहरी करें ताकि आपका पूरा दिन बेहतर गुजर सके, आप एनर्जेटिक एक्टिव रहें रहें। और आप बीमार ना पड़े। तो आप जौ के दलिये से सहरी कर सकते हैं। आपने क्या करना है उसमें जो ड्रिंक में ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाय, हम लोग कराची वाले चाय के बगैर रहते नहीं है, तो उस चाय को भी आप अपनी नॉर्मल कैफीन वाली, जैसे आप ग्रीन टी पे लेकर आ सकते हैं, या सिनेमन टी ले सकते हैं, एप्पल टी ले सकते हैं। डिफरेंट है, इनकी रेसिपीज भी हैं, जो कभी अब होगा तो हम आपको बताएंगे। तो ये आपको एनर्जेटिक रखेंगी, आपको थकावट का और भारीपन का एहसास नहीं होगा। अच्छा, फ्रूट ले सकते हैं आप, आपने दलिया बनाया या कोई सीरियल वगैरह ले रहे हैं, उसके साथ फ्रूट ऐड कर लें। शुगर पेशेंट है, अगर वो शुगर नहीं ले सकते, नेचुरल, क्योंकि खजूर के साथ, खजूर तो एक बेहतरीन, मतलब रमजान का एक बेहतरीन तोहफा है, वो हर जैसे खजूर हमें रमजान के अलावा भी मैं समझता हूँ पूरा साल हमें ले डाइट सकते हैं। का पूरा जरूरी साल हिस्सा देखिए, खजूर होना का चाहिए। तो मैं यही कहूँगी ना, 3 खजूरें आपको डेली खानी चाहिए। आप 1 हफ्ते खा के देखें, आपको अपनी बॉडी में खुद फीलिंग पता चलेंगी, कुछ चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर कर देती है वो। क्लियर कर देते। क्योंकि उसमें जो जो चीज़ें हैं, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आपके इंटेस्टाइन की जितनी भी आपकी जो कहते हैं ना लेयर्स हैं, तह हैं, वो सारी स्केलिंग बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे। आपका जाहिर सी बात है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है तो आपकी पूरी हेल्थ सेट रहती है। भाई आप क्या कहते हैं, ये जो मैंने आपसे सवाल किया कि फैमिली को लेकर बाहर का जो हमारा एक ये अब नॉर्मली हमारा कल्चर नहीं था, हमारा कल्चर ये हमारा रिवाज ये नहीं था। पाकिस्तान में इनफैक्ट अगर हम कराची की खासतौर पे बात करें, कराची में एंटरटेनमेंट के दीगर जराए कोई नहीं है। सही, ये वाकई हमारे पास ये सिर्फ बात और है। सिर्फ एक ही होटलिंग जो है ना वो है कि वो जो है ना वो डाइन आउट डाइन आउट करें बस, इसके अलावा कोई नहीं है। सेलिब्रेशन का एक तरीका बस ये रह गया कि डाइन आउट करें। कहेंगे डाइन आउट, और वो डाइन आउट के अंदर हम अच्छे खासे पैसे दे करके आएंगे उनको, और जो है वो हम मुख्तलिफ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, अब मैं नाम नहीं लेता, आप कहीं भी चले जाएं आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, आपको जो है वेटिंग में खड़ा होना पड़ेगा। काफी इसकी रीजन क्या है? ये मतलब ये कौन सा कल्चर है? ये हमारा कल्चर तो था ही नहीं। हम तो प्रेफर करते थे कि हमारे घर लोग आएं और हम उनके साथ बैठ के खाना खाएं। हम तो दावतें देने वाले लोग थे। अब हम जो है ना वो ये इन चीज़ों से हटते चले जा रहे हैं। आहिस्ता 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 हमारी नॉर्म्स जो है वो तब्दील हो गई, बहुत ज्यादा तब्दील हो गई। वाकई ये बात, ये एक बहुत बड़ा इन्हितात हमारे साथ आ रहा है, जिसका हम जो है ना तस्वुर नहीं कर सकते कि इसकी खराबियां आगे जाके कितनी हैं, आगे जाके और कितना फेस करना होगा। रमजान की खास तौर पे जिस तरह अभी बात कर रहे थे सहरी के हवाले से, तो मैं सहरी में मैं एक चीज जो खुद कंज्यूम शहरी में तो ओवर कुक नहीं होती ना चीजें। मेरी जो है ना घर के अंदर जो मेरा अपनी ग़िज़ा है वो दूध के अंदर खिचड़ी वाह। डालकर खाना, हेल्दी। क्या कहने, ये मेरी, और उसमें 1 या 2 चम्मच 4 चम्मच वैसे दही खिचड़ी का डाल- तस्वुर तो अमूमन घरों से खत्म हो चुका है अब, क्योंकि मेरे आने वाले लोग तो मैंने देखा है बच्चे तो बिल्कुल भी बच्चे- पसंद नहीं बच्चों करते, तक ही पसंद ही महसूस नहीं करते हैं, करते बच्चे हैं। भी अब अवॉइड करते हैं मेरे इस घर चीज़ में को। अभी भी जो है ना वो खिचड़ी और अंडे का सालन, अंडे घोटाला जिसको जी, कहते जी, हैं, अंडा जी, घोटाला, ठीक ठीक। अंडे प्याज का सालन, सादा तरीन ग़िज़ा और बेहतरीन। मैं दोपहर में भी ये खाना पसंद करता हूँ, मेरी फेवरेट डिश है ये। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अनीस भाई। तो नाज़रीन किराम, बात हो रही थी कि हम क्या खाएं सहरी में। सहरी में देखिए आपने जो ना दलिया खाना है, खजूर खाना है, जौ का दलिया खाएं तो जौ और का ज़्यादा दलिया, अच्छा है। जौ का दलिया खा लीजिएगा, खजूर ज़रूर खाइएगा, लस्सी आपने पीनी है, और आपने जो है ना एक पराठा भी आप खा सकते हैं। बस आपने सहरी में घर वालों का दिमाग नहीं खाना, इसके अलावा आप जो खाना आप खा लें। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है।
This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Bilwani Law Associates, Brahman Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم سحری اور افطاری میں کس طریقے سے کھائیں. آخر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ میڈم جو بھی ہم نے ڈسکشن کی ایک فروٹفل ماشاء اللہ، ہم بھی ایک اس سماج کا حصہ اور ایسے سماج کا حصہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ کھانا بنانے والا اور کھانا پکانے والا ہی کما رہا ہے، اور جو کھانا کھانے والا ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سارے جو آپ دیکھتی ہیں، یہ ہمارا جو رویہ ہے بنیادی طور پہ کھانے کو لے کر، وہ کس طریقے سے ہم سدھار پیدا کر سکتے ہیں اس رویے میں. ایک تو آپ یہ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں آگاہ کیجئے، کیونکہ آپ ایسے ماحول میں رہتی ہے تھرو آؤٹ جہاں سے کھانا اور کھانا ہی ہے. دوسری بات میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں وہ بہت مصروف رہتی ہیں رمضان میں. افطار بنانی ہے یا سحری سرو کرنی ہے، ان کو وہ نہ عبادت کا ٹائم مل سکتا ہے نہ افطار کے وہ دعا کا ٹائم مل سکتا ہے. تو آپ ایک تو ان کو کچھ چند بنیادی ٹپس دیں جس سے وہ بہت کم سمے میں اچھا کھانا بنا سکے، ہیلدی کھانا بنا سکے اور وہ دعا میں شامل ہو جائے. اور پھر جو میں نے آپ سے پوچھا ہے ہمارے رویے کا کھانے کو لے کر. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ خواتین کے لیے جو آپ نے بات کی نا، وہ بیچاری مصروف ہوتی ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے اور پھر سب کی ریکوائرمنٹس بھی فلفل کرنی ہے اور عبادت بھی کرنی ہے. تو اس کے لیے تو ہے کہ تھوڑی سی رمضان اپنی پریپریشن کر لیں، چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور پوری فیملی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے موقع ہے کہ ہم عبادت کریں. تو تھوڑا سا کھانے کو آپ سائڈ کریں اور عبادت کی طرف آئیں. اس کے لیے پریپریشن میں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، جیسے خواتین بوائل کرنے والی ہیں، کچھ پکانے والی ہیں، آپ نے زیادہ تر تھوڑا سا ان کو بوائل کر کے آپ پہلے سے کر کے رکھ لیں. آپ ارلی مارننگ آپ اٹھ کے آپ اس میں اپنے ٹائمنگ میں سارے کام کر لیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد عبادت کری، قرآن شریف پڑھا، تھوڑا سا اپنا سونے کے ٹائم تھوڑا جلدی اٹھ جائے. اب ہم دن کے 2-3 بجے جب اٹھیں گے تو اوبیسلی ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا، تو جب سونے میں ٹائم گزر جائے گا تو پھر ٹائم ہو جائے گا. تو وہ ٹائم کو آپ کیش کریں اس طریقے سے کہ آپ اپنا کام بھی کر لیں، آپ کا گھر بھی مینیج ہو اور آپ کو ایک بھرپور عبادت کا موقع بھی ملے. تھوڑی سی نیند کو ذرا سا ہو جاتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے اور خواتین کو ہی کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے میل تو یہ ہوتا ہے کہ صبح آفس جانا ہے، وہ چلے گئے، شام کو ڈائریکٹ ان کی ملاقات افطار پہ ہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ پریپریشن کریں. اچھا کھانے کے حوالے سے یہی ہے کہ کھانا بے شک کھائیں، بہت اللہ تعالیٰ نوازے، حلال رزق عطا کرے، لیکن تھوڑی سی عادات چینج کر دیں، اپنی عادات چینج کر دیں. کیونکہ ہم لوگوں نے زندگی بس صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم کھانے کے لیے زندہ، ہم کھانے زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتے، ہم کھانے کے لیے زندہ. تو یہاں سے اگر چیزوں کو چینج کر لیں گے نا کہ ہم کھائیں زندہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں تو چیزیں آٹومیٹکلی مینیج ہو جائیں. میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کروں گا کہ اگر ہماری پریکٹس نارملی یہ ہے کہ ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا. 3 وقت کا پراپر کھانا کھاتے ہیں اور باقی چیزیں وہ الگ ہیں. ہم نارمل بیچ میں اسنیکس الگ وہ الگ ہے. لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں اس کو 2 وقت پر لے آئیں، یعنی آپ نے افطار کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے نا سحری پر کھانا کھائیں، تو یہ آپ کا جو گیپ ہے یہ کسی طرح سے مینیج اس کو کر دے گا. آپ کی ڈیفیشنسی بھی نہیں ہوگی، آپ کو نقاہت بھی نہیں ہوگی اور عبادت میں دل لگے. ویسے میں جملہ کمپلیٹ کر دوں، ہم نے کنٹرولڈ افطار کیا. کنٹرولڈ افطار، وہ رویہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنا رویہ ایک تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب اس بات کو کنسیڈر کیا کہ ہمیں رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، پرسیپشن، تو شاید چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، شروع ہو جائیں گی. اچھا انیس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو کافی لوگوں میں چینج آ جاتا ہے کہ ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ رکھ لیا ہے یا کیا ہوا ہے، کوئی انوکھا ہی کام کر لیا ہے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے اہم جو مقصد ہے اس سارے سیگمنٹ کا، یہ 1 ماہ کا تربیتی کورس ہے جس میں کہ ہمیں اپنے آپ کی مکمل طور پر اصلاح کرنی ہے. ہمیں ویسا بننا ہے جیسا کہ اسلام آپ کے لیے چاہتا ہے. اس میں بنیادی چیز صبر ہے. اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو یہ تمام ایکسرسائز بیکار ہے. ساری چیز یہ ہے کہ آپ جب تک کہ اس کو کنسیو نہیں کر رہے، اس کی مقصدیت کو نہیں سمجھ رہے،
اور اس کی مقصد میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ صبر کیا جائے. اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ جو نا وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے, ہم اس سے کہیں بھائی میرا روزہ ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, یہ میرا روزہ ہے. اب یہ اتنا کہہ دینا اس کے لیے بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ اس کو بھی صبر کا تلقین ہو جائے گی. آپ نے اس سے یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں تیرے سے لڑ نہیں سکتا, یہ نہیں. صبر, روزہ رکھیے بھائی, صبر کیجیے, آپ بھی صبر کریں, مجھے بھی اگر غلطی آپ کی ہے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں, آپ کو معاف کرنے کی معافی مانگنے کی ضرورت, میں آپ سے بڑھ کے معافی مانگ لیتا ہوں. یہ رویہ اگر ہمارے درمیان آ جائے تو, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 11 ماہ کے اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے, تو بنیادی مقصد اس رمضان کے مہینے کا یہی ہے. اچھا, جیسے ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا نام برکات رمضان ہے اور اس کا عنوان ہے سماج رواج اور اس کا علاج, تو سماج کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے سماج میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم لوگ کچھ بھی ایکٹیویٹی وغیرہ کرتے ہیں تو اسے سوشلائز بہت زیادہ کرتے ہیں, مینس دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے اور اس سے بڑھ کے کرنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, میں اس کو 2 چیزوں میں سیگریگیٹ کروں گا. پہلی بات یہ کہ اگر دکھاوا کہتے کس کو ہے, اگر وہ جو دوسرے کو دکھا کر آپ کو پریز کرے, اگر آپ کو اندر سے تقویت دے, آپ کے نفس کو جو ہے اور زیادہ جو نا وہ موٹیویٹ کرے, ٹھیک ہے, اگر وہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو اچھے کام کے لیے تقویت مل رہی ہے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ کہ جی میں بہت بڑا اور میں نے بہت بڑا کام کیا, تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوتی دنیا میں. بہت بڑے میں کرنے والے جو ہے وہ آج جو ہے نا منو مٹی کے نیچے پڑے. قرآن میں بھی یہ سر و اعلانیتاً کہ وہ لوگ جو چوری چھپے سے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں, دونوں کے لیے برابر ثواب نیتوں کا سارا دار و مدار ہے. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کھانے پر, کہ سماج پر, اور جو ہمارا کھانے کا جو رواج ہے, جو کھانے کے ہمارے طریقے ہیں جو ہم نے خود ایجاد کر لیے ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے, 2 رائے نہیں کہ ہماری جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں آؤٹ پٹ ہیں اور ان پٹ جو ہے وہ ہمارا کھانا ہے. جو ہم جسم میں ان پٹ کر رہے ہیں وہ اسی کے پروسیس ہو کے جو آؤٹ پٹ آ رہے ہیں وہ بیماریوں کی شکل میں. جو آج ہماری بات ہوئی, اگر ہم اپنے رویے درست کر لیں کھانے کو لے کر, کم کھانا کھائیں اور زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں, کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, اپنی سوچ تبدیل کریں, اپنا زاویہ نظر تبدیل کریں, اور جو رواج میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے ہٹ کر ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے سادہ غذا کھائیں, اچھی غذا کھائیں. اور جب ہم ایک اچھا ان پٹ دیں گے تو ناظرین کرام, جو آؤٹ پٹ ہمیں ملے گا وہ اچھی صحت ہوگی, وہ اچھی سوچ ہوگی, وہ ایک بھرپور زندگی ہوگی. کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو صرف 2 سے 3 منٹ ہماری زبان پہ رہتا ہے, لیکن ہمارے معدے میں اس کے اثرات سالوں رہتے ہیں, جس کا شاید زندگی کے آخر حصے میں ہمیں اس کی جو ہے اندازہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک 70 سالہ نوجوان بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے اور 25 سالہ بوڑھا بھی ہمیں کسی ہاسپٹل کے بستر پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے اس کا کھانا. تو میمن نیوز کے اس پلیٹ فارم سے برکات رمضان, سماج رواج اور اس کا علاج, آج ہم نے جو کھانا ہے اور کھانے کا جو رواج ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنا رویہ تبدیل کریں. اور کیوں نہ کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہونی چاہیے. انہوں نے جو کھایا, جس طرح کھایا, ان کے بعد جن لوگوں نے انہیں فالو کیا, انہوں نے جس طریقے سے کھایا, بس ہم اسی طریقے سے کھائیں تو آپ یقین کیجئے 5 سال میں سب سے بڑا دھچکا جو لگے گا وہ میڈیکل انڈسٹریز کو لگ جائے گا. میری گزارش ہے کہ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں. اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہو, کوئی سوال ہو, تو جو ہمارے نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور پوچھیے. ہم جی, آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے یا کچھ بھی رمضان کے حوالے سے, تو آپ اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں. اس نمبر پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سوال جو ہیں وہ ضرور شامل کریں گے اس رمضان ٹرانسمیشن میں. ناظرین کرام, اجازت دیجیے جی, رضوانہ فاروق کو اور انجینئر ہمایون میمن کو اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں, آپ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ایک ہیلدی اور اچھا کھانا پکا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Dilwani Law Associates, Rahman Lawyers Forum.
in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit,